میری شادی پٹھان سے ہوئی تھی۔ رات کو ساس نے مجھے سفید کپڑا دیا اور کہا کہ صبح مجھے اس پر لال نشان چاہیے۔ میں نے اپنی جگہ نوکرانی کو سلا دیا اور پھر اس کے بعد میرا نام شبانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ میں دکھنے میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت جسم کی مالک ہوں۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہے جو کوئی بھی خوبصورت ہوتا ہے اس کا ماضی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اپنا مقصد بھی پورا کر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور جب میری عمر 23 سال ہو چکی تھی تو میرے گھر والوں نے میری شادی ایک پٹھان کے ساتھ طے کر دی تھی۔ پٹھان بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کریل جوان تھا اور بہت تیز بھی تھا۔ اسے ہر چیز کا علم ہوتا تھا کیونکہ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے اور میں بچپن سے ہی اس کو جانتی تھی۔ مجھے اس کی فطرت کا اندازہ بھی بڑے اچھے سے ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ میں گھر والوں کو لاکھ منع کر رہی تھی کہ میری شادی اس کے ساتھ نہ کریں، لیکن گھر والے میرے ایک ہی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ شادی بھی تو اسی پٹھان کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، لیکن میری مجبوری تھی، میں اور کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے گھر والوں کی بات مان لی اور میں شادی کر کے پٹھان جس کا نام گل خان تھا اس کے گھر آ گئی تھی۔ گل خان ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی پھر رہا تھا۔ میں سجی ہوئی بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ڈر کے مارے میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں بول تو رہی تھی لیکن زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے ابھی اجازت نہیں دی تھی کہ کسی نے بہت غصے سے دروازہ کھول دیا، اور جب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے میرا شوہر نہیں بلکہ میری ساس کھڑی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک سفید چادر تھی جو مجھے خونخوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے لڑکی سنو، یہ چادر رکھو اور مجھے صبح اس پر خون کے لال نشان چاہیے۔ اور اس کی بات سننے کے بعد تو میں گرتے گرتے ہی بچی تھی کہ یہ کس قسم کی بیہودہ بات کر رہی ہیں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن ان کو میں نے کچھ نہ کہا اور چادر پکڑ کر بیڈ پر رکھ دی اور سوچنے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، پسینے آ رہے تھے، جسم ٹھنڈا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ بند ہو چکا تھا کہ اب اس مصیبت کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، کیونکہ اگر اس چادر پر لال نشان نہ ہوا تو صبح میری طلاق پکی تھی۔ میں بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی کیونکہ مجھے اس رسم کے بارے میں میری ایک سہیلی نے بتایا ہوا تھا کہ یہ رسم پٹھانوں میں عام ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں یہاں پر شادی نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے گھر والوں نے میری ایک نہ سنی، اور اب جو قیامت میرے اوپر ٹوٹنے والی تھی اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا میرے علاوہ۔ میں اپنا دماغ تیزی سے چلانے لگی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک بات میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ساری بات گل خان کو بتا دیتی ہوں، لیکن پھر سوچا کہ گل خان بھی تو پٹھان ہے، وہ میری بات کیسے سمجھے گا نا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور لڑکا ہوتا تو میری بات سمجھ لیتا، کیونکہ جتنی میں خوبصورت تھی اور جیسی ادا کی میں مالک تھی میں کسی کو بھی اپنے بس میں کر سکتی تھی، لیکن گل خان سے مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہمارے گھر میں جو نوکرانی ہے اس کی ہیلپ لے لیتے ہیں۔ میں نے نوکرانی کو 50,000 روپے کا لالچ دیا اور کہا کہ آج کی رات تم میرے کمرے میں سو جاؤ۔ وہ پہلے تو مان نہیں رہی تھی، لیکن 50,000 کا سننے کے بعد وہ فوراً مان گئی اور وہ تیار ہو گئی میرے شوہر گل خان کے ساتھ ایک رات رکنے کے لیے، کیونکہ 50,000 روپے میرے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن نوکرانی کے لیے اس کے 5 مہینوں کی تنخواہ تھی۔ نوکرانی
میری جگہ پر سو گئی تھی اور میں خود چھت پر جا کر چھپ گئی تھی اور پوری رات انتظار کرتی رہی کہ کب رات ختم ہو اور کب میرے سسرال والے مجھے قبول کریں، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ نوکرانی کا کردار بالکل صاف ہے، اس لیے وہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتی تھی۔ اور پوری رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی رہی تھی، توبہ کرتی رہی تھی اور اپنی زندگی کے لیے پریشان ہوتی رہی تھی۔ ساری رات میں نے پانی تک نہیں پیا تھا اور چھپ کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پوری رات گزار دی تھی۔ صبح کی جب اذان ہونے لگی تو سانس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نوکرانی منہ لپیٹ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور جب وہ چادر دیکھی جس کے اوپر لال نشان لگے ہوئے تھے تو وہ بہت خوش ہوئی اور نوکرانی کا ماتھا چومنے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ نوکرانی جلدی سے نکلی اور چھت پر آ گئی اور اس نے مجھے بھیج دیا۔ میں جلدی سے جا کر اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ صبح جب پورے خاندان والے ناشتے پر بیٹھے تھے تو میری ساس نے وہ کپڑا نکالا اور سب کے سامنے رکھ دیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ مجھے اچھے کردار والی بہو ملی ہے جس نے اپنی عزت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ ساس کی بات سننے کے بعد میرے اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میرا گھر بچ گیا تھا، لیکن میرا شوہر دھیمے دھیمے چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سب پتہ ہے کہ رات کو اس کے ساتھ میں نہیں بلکہ نوکرانی تھی، اور مجھے نوکرانی کے لیے بھی بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس بیچاری کی عزت کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا ہے۔ خیر یوں ہی معاملہ چلتا رہا۔ میرے دل پر ایک بوجھ ہمیشہ رہتا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے نوکرانی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی رہی، لیکن گل خان کی باتوں سے مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے اس بات کا شک ہے کہ جیسے اس رات اس کے ساتھ میں نہیں میری نوکرانی تھی۔ خیر 2 سال کے بعد گل خان نے سب کو بتا دیا اور مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد مجھے دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا اور آج میں ایک یتیم خانے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اور میرے دل پر جو بوجھ ہمیشہ سے تھا وہ آج بھی موجود ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی بھی ہے کہ جو میں نے گناہ کیا تھا مجھے اس کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ تو دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی غریب انسان کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔